جو ہے وہ حاصل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے بریکنگ پوائنٹ، میں محمد مالک۔ عجیب کھچڑی بن گئی ہے، روز بروز جو ہمارا کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے، ٹی اے منسٹر صاحب نے لیٹسٹ جو بیان دیے، دو بیانات بڑے خوفناک تھے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ہمیں پاس اطلاعات ہیں، آپ کو یاد ہے میر گنڈا پور صاحب کی ٹیپ چلی، پھر اس کے بعد جو بنگش ہیں کے پی کے منسٹر، انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی، تو اس پہ اسلحہ اکٹھا کرنے کی یہ وہ رانا ثناء اللہ پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ جی اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے اور یہ بڑی خونریزی ہوگی۔ لیکن آج انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ جو پہلے ہم نے ربر کی بلٹس دینی تھی اور دوسرے ہتھیار دینے تھے، اب ہم لائیو ایمونیشن، ہم بھی اصلی گولیاں وغیرہ دیں گے اپنے فورسز کو تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں، یعنی کہ اب لائیو اسلحہ بھی ہوگا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس، اور یہ بڑی ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھی لگا دی پنجاب کو اور کے پی کو، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس اطلاع آئی اور ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہوگی کہ کہاں پہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، کہاں پہ تیاری ہو رہی ہے، تو پھر لا انفورسمنٹ وہاں پہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں، یعنی کہ وفاق صوبوں کے اندر ڈائریکٹلی مداخلت کر سکتا ہے۔ آئین میں اس کی گنجائش بھی ہے، گورنر رول بھی ہے، ملٹری انٹرونشن بھی ہے۔ سڈنلی بہت خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن پہلے نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کی کہ میں نے شہباز شریف کو منع کر دیا کہ کسی قسم کی گفتگو آپ نے نہیں کرنی۔ آج رانا ثناء اللہ نے پھر کہا کہ میں نے گفتگو نہیں کرنی، کوئی گفتگو کسی لیول پہ نہیں ہو رہی۔ خان صاحب ادھر سے بے غلط اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، بات کریں گے تو فوجیوں سے کریں گے۔ پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا ایک دن پہلے کہ بالکل گفتگو ہو رہی ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اور آرمی چیف کی ملاقات ایک شادی پہ ہوئی لاہور میں۔ وہ ایک ناصر صاحب ہیں، بزنس مین ہیں، ان کی فیملی کا وہ ایونٹ تھا، تو وہاں پہ یہ اسپیکر بھی تھے، رانا اقبال بھی اس ٹیبل پہ تھے، تو کوئی 40 منٹ یہ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے رہے اور کچھ بات چیت ہوتی رہی۔ لیکن وہاں پہ اس ٹیبل پہ کچھ اور بھی لوگ تھے، ان تین کے علاوہ ایک دو لوگ ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی بھی اس پہ معنی خیز گفتگو نہیں ہوئی۔ تو اگر تو یہ ایک میز پہ بیٹھ کے کھانا ٹاکس ہیں، تو پھر تو وہ ٹاکس تو نہیں چل رہی۔ دو ڈیولپمنٹس اور بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹے میں کوئی مارشل لاء کا لفظ بار بار آ رہا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کو ایک سوال کیا کسی نے، کہا یار مجھے ڈراتے کیوں، لگا دو مارشل لاء۔ اس پہ جناب سارا الاپ شروع ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے لیڈران، رانا ثناء اللہ، دوسرے، کہ یہ مارشل لاء کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور آج رانا ثناء اللہ نے بڑا ہی ایک الارمنگ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ مارشل لاء لگانے والوں نے بطور ادارہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آئین کے تابع رہیں گے اور ملک کو آئین اور جمہوریت کے راستے پر چلائیں گے۔ تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے، پھر بھی مارشل لاء لگ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا اگر مارشل لاء لگا تو صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوگی، بلکہ یہ اسی کی سازش ہوگی۔ 6 ماہ پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آج اس ملک میں مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ 6 ماہ پہلے عمران خان صاحب اپنی فل پاور میں تھے، پھر گورنمنٹ گری، گورنمنٹ کے بعد دوسری گورنمنٹ آئی، پھر ایک پوری خان صاحب کی پوری موومنٹ شروع ہوئی، پھر مقدمات شروع ہو گئے، پھر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، مریم بری ہو گئیں، پرائم منسٹروں کے صاحبزادے کا کیس ختم ہو گیا، ابھی میاں صاحب بھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں، ان کا بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، نیب کے لاس چینج ہو گئے، اور آج اس ملک میں مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس آئی، اس ملک میں مارشل لاء بھی لگے تو ڈی جی آئی ایس آئی نے کبھی پریس بریفنگ نہیں کی، انہوں نے ایک پریسر بھی کر دیا، اس کے بعد ایک چیز اور چینج ہو گئی۔ جو مارچ یہاں پہ 4 نومبر کو پہنچنی تھی، اس کو اب کہا جا رہا ہے کہ 9-10 دن زیادہ لگیں گے۔ کل تک کہا گیا کہ کوئی قبول نہیں ہوگا آرمی چیف نیا لگا۔ اب پرویز خٹک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف لگ جائے ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے، ایوری ڈے تھنگز آر ایڈنگ۔ لیکن 2 چیزیں کلیئر ہیں، گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ان سے بات نہیں کرنی، جن سے بات کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ خان صاحب سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ یہ کہاں جا رہی ہے بات اور کہاں جا کے رکے گی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی اس میں کچھ انٹرنیشنل 1-2 بڑے کرائسس ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں زرار کھوڑو صاحب، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ، نو انٹروڈکشن نیڈڈ۔ ہمیں مظہر عباس جوائن کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ، اور ہمیں حافظ طاہر اشرفی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ٹو دا پرائم منسٹر انٹرفیتھ ہارمنی مڈل ایسٹرن افیئرس۔ کیوں میں نے حافظ اشرفی صاحب کو آج زحمت دی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔
لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا مارشل لاء کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کو ذرا ایک باری سن لیں سارے. لگا دے مارشل لاء، لگانا تو لگا دے، مجھے کیا ڈرا رہے؟ جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ مارشل لاء میں اب مشرف کے مارشل لاء میں یہ نہیں ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ملک دشمن لوگ ہیں، یہ اپنے ایجنڈاز کے اوپر ہے، یہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. عمران خان نیازی جو ہے اس نے کل جو مارشل لاء کے لگنے کی بات کی ہے یا مارشل لاء کے لگنے کو اس نے ویلکم کیا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. پوری قوم، ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی کارکن اس کی مذمت کرتا ہے. یہ فتنہ اور فساد جو ہے یہ ملک کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے. میں یہاں پہ یہ بات بہت دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارشل لاء لگانے والوں نے ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ، کسی فرد کا نہیں، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین کے تابع رہیں گے اور اس ملک کو آئین اور جمہوریت کے راستے پہ چلائیں گے. لگا دے مارشل لاء، لگانا تو لگا دے، مجھے کیا ڈرا رہے؟ جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ مارشل لاء میں اب مشرف کے مارشل لاء میں یہ نہیں ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. میں یہاں پہ یہ بات بہت دو ٹوک انداز. جی مظہر، پہلے تو خان صاحب نے تنقید کی، پھر انہوں نے اپنا بیان بدلا کہ میں تو تعمیری تنقید کرتا ہوں. مریم نواز اور ان کے والد صاحب نے تنقید کیا، جنہوں نے بھی بیان داغ دیا وہ ہم تو تعمیری تنقید کرتے ہیں. ہر کوئی تعمیری تنقید کر رہا ہے. ادارہ اپنی جگہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، ادارہ بھی کہے گا ہم نے بھی تعمیری تنقید کی تھی فارمر پرائم منسٹر پہ. یہ مجھے بتائیں، اچانک حالات جو اتنے خراب ہو رہے ہیں، ہمارا خیال تھا کہ دونوں سائڈز کہیں گی کہ ہم بات چیت کرتے ہیں، چیزیں بگاڑ پہ جا رہی ہیں. وہ کھل کے اوپنلی ٹاپ لیڈرشپ، انہوں نے ٹویٹ کر دیا نواز شریف صاحب نے، میں نے شہباز کو کہہ دیا nothing doing. آئی مریم بھی آ گئی، مولانا فضل الرحمان بھی آ گئے، ثناء اللہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا کسی جگہ کوئی بات نہیں ہو رہی. خان صاحب کہتے ہیں میں نے اسے بات کرنی نہیں، بس ہے کیا، میں بات کروں گا جن کے پاس پاور ہے. پاور والے کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ جھوٹ بولتے رہے، آپ نے ہمارے چیف کے بارے میں یہ کہا، وہ غلط بات تھی، ساری غلط بات. So nobody is talking to anyone. اور اب مارشل لاء کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. کیا یہ کریزینس، یہ میتھڈ ہے اس میڈنس میں؟ کیا ہم اوور ریاکٹ کر رہے ہیں کہ واقعی چیزیں بالکل ایک بہت بڑے بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں؟ مالک، مجھے یہ چیزیں انارکی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انارکی اور کیوس میں کیا ہو سکتا ہے یہ ہم آپ سب جانتے ہیں. اور آپ مانے نہ مانے، لیکن اگر انارکی اور کیوس ہوگا تو پھر وہی ہوگا جس کی طرف باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے، یہی سوال مختلف انداز میں نے عمران خان سے کیا تھا کراچی میں، اور میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے جس طرف صورتحال جاری ہے اور ظاہر ہے ایک تصادم کی طرف جاری ہے، تو اگر کوئی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے تو آپ اس اقدام کی حمایت کریں گے کہ مخالفت کریں گے؟ میں نے 2 مرتبہ یہ سوال ریپیٹ کیا، لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. ان کی مرضی ہے، ظاہر ہے ہی ہیز اے رائٹ کہ وہ جواب دیں یا نہ دیں. دیکھیں، آج جو سوال ہوا کہ مارشل لاء لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اب یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کون مارشل لاء لگانے کی بات کر رہا ہے. لیکن عمران خان کو فوری طور پہ اسے ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا، ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. واضح طور پہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر ملک میں مارشل لاء لگا تو ہم اس کے خلاف بھی جد و جہد کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو ریاکشن، جو رد عمل آیا ہے وہ بھی اوور ریاکشن ہے. عمران خان نے مارشل لاء کی حمایت نہیں کی. کوئی ایک جملہ اس میں سے بتا دیں جس میں انہوں نے حمایت کی ہو. حمایت نہیں کی. انہوں نے ایک انداز میں کہا کہ جی لگا دیں، مجھے کیا. یہ نہیں ہوتا. انہیں کہنا چاہیے تھا اگر مارشل لاء لگا تو ہم اسے ویلکم نہیں کریں گے، ہم اس کو بھی ریزسٹ کریں گے. یہ تو ایک پولیٹیکل مظہر I have to intervene. مظہر I'm sorry I have to intervene here. میں شاہ محمود قریشی صاحب نے میں جوائن کیا کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں قافلے وغیرہ کے ساتھ، تو کہیں دوبارہ کٹ نہ جائے. میں ابھی آپ کی بات وہیں سے شروع کروں گا. میں ان سے 2-3 امپورٹنٹ سوال ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. مالک سر، 2 سوال بڑے امپورٹنٹ. ایک تو حافظ طاہر اشرفی صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ سے تعلقات خراب کیے ہیں خان صاحب نے، اور اتنے زیادہ خراب کیے ہیں کہ انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی باتیں کی وہاں کے کراؤن پرنس کے بارے میں، ایسی باتیں جو ان کے پاس پہنچ گئیں اور اس کے بعد ان کا رویہ بدل گیا، اور پھر آرمی چیف نے جا کے کچھ بچ بچاؤ کروایا اور وہ چیزیں آگے چلائیں، اور خان صاحب نے 50 لاکھ پاکستانیوں کا روزگار خطرے میں ڈال دیا، ملک کو خطرے میں ڈال دیا.
اور کیونکہ اب انہوں نے آنا بھی ہے تھوڑے دنوں میں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا، اور ان کا کہ ویسے بھی اوور آل بھی سارے عرب ورلڈ میں انہوں نے تباہی پھیر دی تعلقات کی. ایک تو اس پہ آپ کا مجھے، بیکاز آپ فورن منسٹر تھے، اس پہ آپ کا مجھے بڑا اسپیسیفک ریئیکشن چاہیے. دوسرا یہ مارشل لاء کی اور ساری باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ خان صاحب فوج جون سی ہے وہ آپ سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی، کروں گا تو میں ان سے بات کروں گا. اپوزیشن گورنمنٹ کہہ رہی ہے انہوں نے آپ سے بات نہیں کرنی. سو نوبڈی از ٹاکنگ ٹو اینی بڈی. تو جب کوئی آپس میں بات نہیں کرے گا تو پھر کرائسس تو ٹوٹل انارکی میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ مجھے دو پہ کائنڈلی جواب دے دیجیے. پہلے وہ سعودی جواب دے دیجیے اور پھر یہ. جی دیکھیے مالک، طاہر شریفی صاحب نے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کام بھی کیا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ بڑے معترف ہوتے تھے خان صاحب کے، اور بڑھ کے آگے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ بھی کرتے تھے. لیکن میں آپ کو عرض کر دوں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل صحیح تھے. سعودی عرب کے ساتھ ایک تھوڑا سا ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جب KL سمٹ کی بات ہوئی تھی، اور وہ بھی انہوں نے جب اصرار کیا تو ہم نے ان کے احترام میں پھر اپنے ہوسٹ کو، ملیشیا کو بتایا کہ ہمارے اس نوعیت کے تعلقات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہو، تو ہم اس میں وہ نہ گئے. اس کے بعد ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک تھے. ہمیں انہوں نے ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کی فیسلٹی دی، انہوں نے ہمیں بیلنس پیمنٹ سپورٹ پہ دیا، انویسٹمنٹس کی بات ہوئی. ہمیں جب بھی سعودی عربیہ گئے کراؤن پرنس کے ساتھ اور دیگر جتنے حکام تھے ان کے ساتھ بڑی اچھی نشستیں ہوئیں. میں اسے ان کے اس اسیسمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں جو جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ہماری جو انگیجمنٹس ہوئی تھی ڈفرنٹ مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ، بہت ان میں وسعت آئی تھی اور ان میں بہتری آئی تھی. یہ کہہ دینا ہماری، آپ دیکھیں کہ ہماری جو وہاں جو مین پاور ہے اس میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہوا. ہمیں بالکل احساس ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی ہیں جو وہاں روزگار کماتے ہیں اور ہمیں ان کا فیوچر مطلوب ہے. تو یہ آج لگتا ہے کہ یہ کوئی فرمائشی قسم کا بیان ہے، اور ہاں مجھے ان کا احترام ہے، انہوں نے دیا ہے، لیکن میں اس تاثر کو، میں اس کا ان کے اسیسمنٹ سے ایگری نہیں کرتا. نمبر ایک. دوسرا سوال کا حصہ تھا آپ کا جو مارشل لاء. دیکھیے وہ سوال کیا گیا، اس پہ خان صاحب ویری کلیئرلی میں آپ کو عرض کر دوں، PTI کبھی مارشل لاء کو سپورٹ نہیں کرے گی. ہم کہہ رہے کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہماری جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہے. تو کیا آئین مارشل لاء کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اس میں کوئی گنجائش ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تاثر دینے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، اور وہ بھی obviously ایک سر یہ آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ آرمی چیف سے نیگوشیٹ کریں پولیٹیکل معاملات ٹھیک کرنے کے لیے؟ سب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بات ہی آرمی سے کریں گے تاکہ معاملات ٹھیک ہوں. آئین تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا نا. دیکھیے آئین کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ایک گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف نو کانفیڈنس کا ارینجمنٹ کیا جائے. ٹائم اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر لوٹی ہوئی دولت نکلوانے کی بات کرتے تھے، MQM جو 3.5 سال پیپلز پارٹی کو کوستی رہی، کیبنٹ میں بھی بیٹھ کر ہر جگہ پریس کانفرنسز میں یکدم ان کا معاہدہ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا اور کیوں ہوا؟ دیکھیے مالک، آپ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اینڈ یو نو یو ار این اولڈ ہینڈ، اور آپ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. بالکل میں عرض کر رہا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی فیکٹو کنٹرول نہیں ہے اس حکومت کے پاس. یہ ایک ان کے بے اختیار ہے، اور ان کے ساتھ بات کرنا شاید اس سے وہ نتائج نہ نکلے. اب دوسری آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ کو صرف آرمی فورس کر سکتی ہے کہ یہ نئے الیکشنز کروائیں، جلدی کروائیں؟ نہیں.
मैं समझता हूँ हमारी वो तवक्को नहीं है और हम उस तरफ नहीं देख रहे। हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सीधी सी है। हमने अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं पाकिस्तान के लोगों से। हम पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं और हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम नए इंतखाबात चाहती है। पाकिस्तान की आवाम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही, इसको मुस्तरद कर चुकी है, इसकी सोच को, इसके बयानिए को, इसकी पॉलिसीज को। और वो आपने देखा कि जब से गवर्नमेंट गई है अप्रैल 9 के बाद। तो शाह साहब एक चीज बताइए, हमें कंफ्यूजन सी सर, एक कंफ्यूजन सी हमें नजर आ रही है। एक दिन खान साहब बयान देते हैं ओए DG ISI, अगले दिन कहते हैं मैं बिल्कुल फौज, मेरी फौज है, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर एक दिन वो ऑफिसर्स के नाम लेके सवाती साहब को एको करते हैं। हमें वी जस्ट वांट टू नो, क्या एस्टैब्लिशमेंट, सर मेरा सिंपल क्वेश्चन सर सुन लें, क्या एस्टैब्लिशमेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ सोल्यूशन है? देखिए बात ये है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, इमरान खान ने कहा है और दुरुस्त कहा है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। ये कोई गैर मुल्की फौज तो नहीं है। इस फौज में कौन है? हमारे ही बच्चे हैं ना, हमारे बेटे हैं, भतीजे हैं, कजन्स हैं, भांजे भतीजे होंगे, ठीक है ना। नंबर 1, हमें फौज के साथ कोई इशू नहीं है। हम कह रहे हैं फौज का एक आईनी रोल है, और अगर वो कह रहे हैं कि हमने अपने आईनी रोल का फैसला कर लिया है कि हमने ए पॉलिटिकल होना है, तो हम कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, ये अच्छा फैसला है आपका। अगर आपने ए पॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया है तो फिर इमरान खान का मौकिफ ये था, फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी। अगर हुकूमत का मौकिफ पेश होना था तो हुकूमत के वज़रा, वजीर दिफा है, वो कर सकते थे। अंदरूनी मामलात पे बात करनी थी, वजीर दाखिला है, वो आई एग्री विद यू। उस कॉन्फ्रेंस का एक और मैसेज गया था। लेकिन मुझे काइंडली वेरी क्विकली ये जरा बयान समझा दें। अब ये खान साहब अगर एक तरफ चाहते हैं कि फौज बाहर रहे, तो ये लेटेस्ट उनका बयान जरा सुन लीजिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सम सेंस ऑफ इट। अगर आपके ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो, और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे बताएं वो चौकीदार को आप क्या कहेंगे? घर लूट रहा, घर का कंगाल कर रहे हो लुटेरे, और वो चौकीदार कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो गुजरांवाला बताओ आप क्या कहेंगे? आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूँ अपने मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। अब शाह साहब बताएं, एट द सेम टाइम ये बातें हो रही हैं, हाउ डू वी? मैं तो जवाब देता हूँ ना, मुझे मौका दे, मैं जवाब देता हूँ। देखिए बात ये है, हम ये कह रहे हैं, इमरान खान ये कह रहे हैं, मुल्क में इस वक्त सियासी जो है वो इस्तेकाम दिखाई नहीं दे रहा। मुल्क में माशी हालात दिन ब दिन जब से ये हुकूमत आई है बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब अगर हमारे मुल्क के इदारे हैं, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे हमारी जुडिशरी है, या हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस सूरत हाल से लाताल्लुक रह नहीं सकते, रहना चाहिए नहीं, और वो उन्हें अपना किरदार अदा तो क्या है वो किरदार? शाह साहब क्या है वो किरदार? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। सिंपल है, क्या किरदार है मालिक? मैं बताऊं ना, किरदार क्या हो सकता है। हम कह रहे हैं कि आइन और जमहूरी कदरों के अंदर एक ही किरदार बनता है कि बैठकर हम एक कंसेंसस बिल्ड करें कि मुनासिब और वाहिद रास्ता नया मैंडेट है, अवाम के पास जाया जाए और अवाम को फैसला करने दें कि मुस्तकबिल की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। वो तो आपने और गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है ना। आर्मी क्या करे? आप दोनों के कमरे में बिठा के चाबी बाहर फेंक दे और कि जब तक आप दोनों एग्री नहीं करते बाहर नहीं आ सकते। ये करे फौज क्या करे? देखिए ऑब्वियसली हम बैठने को तैयार हैं, हमने तो कभी बैठने से इनकार नहीं किया। आप देखिए हुकूमत के अपने सर्कल्स में मालिक जी अपना कंफ्यूजन है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने 13 रुकनी कमेटी बना दी है मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सो उनके अपनी सफ़ों में कंफ्यूजन है। हम कहते हैं कि मुल्क को इस भंवर से निकालने का एक ही तरीका है, आईनी, और वो इंतखाबात है। ट्रस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है शाह साहब, समाप्त करें। पॉइंट टेकन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका।
زرار کھوڑو آپ کو کیا کچھ سمجھ آئی ہے؟ سر کچھ سمجھ آئی ہے کس چیز کی؟ کون کیا چاہتا ہے، کیسے ہوگا؟ مطلب یار دیکھیں اچھا پہلے تو میں یہ ذرا مارشل لاء کی جو بات ہے اس کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ سوچیں مالک کہ جمعے کو لانگ مارچ شروع ہوئی ہے، 5 دن ہو گئے ہیں، ابھی شاید 10 دن اور لگیں گے، اس سے آگے بھی جتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں نہیں پتا. اچھا ان دنوں میں ہر دن آپ نے کوئی 4 یا 5 تقریریں کرنی ہیں اور اس کے ساتھ پھر میڈیا ٹاکس الگ ہیں، کویسچن اینڈ آنسر سارٹ وغیرہ، تو کچھ تو کہنا ہے نا. اور خاص طور پر اگر سوال پوچھا جائے تو آپ نے کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہے. میں نہیں خیال کہ اس میں کوئی انڈورسمنٹ ہے مارشل لاء کی، ایسی بات ہے. اور میں نہیں خیال کہ اس کو بہت زیادہ اوور اینالائز کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ خان صاحب کا بنیادی ایجنڈا ایک ہے کہ نیریٹو اپنے ہاتھ میں رہے. اپریل سے یہی چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگلی الیکشنز تک یہی چلے گا. لیکن زرار ایک سیکنڈ ہولڈ یور تھاٹ، زرار ایک سیکنڈ یہ رکیں. میرا سوال یہ ہے اگر آپ نواز شریف کی جگہ ہوں اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ پاپولر نیریٹو عمران خان صاحب کے پاس ہے، کراؤڈز ہیں اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے جتنے بھی بائی الیکشنز ہیں ٹکا کے جیتے بھی ہیں تو مومنٹم ان کے ساتھ ہے، ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہو کہ شورٹ ڈیفیٹ ہے اگر کچھ ماہ بعد الیکشن ہوتا ہے، اور ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ٹھیک ہے اگر گڑے میں جاتا ہے سارا نظام چلا جائے 2-3 سال ہم بھی کہیں گے ہم نے ریاست کے لیے سیاست قربان کی، ہم بھی باہر نکل گئے، چلیں ہو گیا، ہم بھی مارٹرز بن گئے، وکٹم بن گئے، شاید خان صاحب کی سیاست میں ڈنٹ پڑ جائے تو ان کو بھی شاید یہ سوٹ نہیں کرتا کہ بجائے الیکشن کسی بھی طرح اوائڈ کیا جائے، بھلے چاہے یہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کیا مطلب آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کوئی سال 1.5 سال کی انٹرم گورنمنٹ کچھ بھی ہو جائے، اینی تھنگ وچ از ناٹ according to the constitution. نہیں یار I don't think کہ یہ نواز شریف کو شاید وہ سوچ رہے ہو کہ ان کو سوٹ کرے گا، یہ میں اس کی ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتا. میرا نہیں خیال کہ یہ سوٹ کرے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو خان صاحب ڈائریکٹلی بولیں گے کہ جی دیکھیں یہ مجھے ایک نارمل میچ میں ہرا نہیں سکے، ان کو پوری فیلڈ پہ ہی حل چلانا پڑا. تو پچ اکھاڑ دی انہوں نے، پچ پہ ہی پچ اکھاڑ دی. میں اتنا کرکٹ فالو نہیں کرتا تو تھینک یو، پچ اکھاڑ دی. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ دیکھیں ظاہر ہے ابھی اگر اس وقت پر آپ الیکشن ہولڈ کریں تو میرا تو خیال ہے کہ خان صاحب لارجلی سویپ کریں گے. 2/3 میجورٹی اپنی جگہ، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن بہت پچھلی پرفارمنس سے بہتر ہوگا. اچھا دوسری چیز گورنمنٹ کی، اچھا یہ جو گیم ہے نا یہ گیم آف نروز ہے اور یہ گیم ہے عمران ورسز امپائر. یہ جو میچ ہے جو گورنمنٹ ہے وہ مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن خاصی ایریلیونٹ ہے اس گیم میں میرا خیال ہے. وہ آئی پی ایل کے چیئر لیڈرز کی طرح اپنے پومپونس تو ہلا رہے ہیں لیکن کوئی مطلب دے آر ناٹ ریئلی پلیئرز. اب سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اچھا اب خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنورٹ کریں انٹو عوام ورسز امپائر، کہ اتنا پریشر، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، میں صرف ایک ماحول بنا رہا ہوں کہ اتنا پریشر آئے کہ الیکشنز ہو جائیں. اچھا فرض کرو، اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت الیکشنز ہو سکتے ہیں فار دا ریزنز دیٹ یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ. ایک تو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہوگی. ابھی ڈی جی آئی ایس آئی آن ایئر آئے ہیں پریس کانفرنس میں، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا یار. دوسری بات ہے کہ حکومت کو پتا ہے کہ اگر ابھی الیکشنز کرے تو ہم تو گئے ہو، رائٹ؟ تو انہوں نے ڈیلے کرنا ہے ایٹ لیسٹ ٹل نیکسٹ ایئر. اب نیکسٹ ایئر اکتوبر. خان صاحب کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ خان صاحب اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر مارچ کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں لانے؟ یہ تو نیگوسیشن کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں. میں وہاں ہی آ رہا ہوں. دیکھیں دو مقاصد ہو سکتے ہیں نا. ایک تو obvious one، اور دونوں ہی انفیکٹ obvious ہیں میری نظر میں، کہ مومنٹم بڑھتا جائے اور لوگ گیدر ہوں، ہر دن آپ ڈومینیٹ کریں نیریٹو کو. جیسے مجھے I have to interject. You know this feeling. وہ کان میں چیخ رہے ہیں کہ جی بریک لیں، مجھے بریک لینی ہے، اس کے بعد شروع کریں گے. اور میں نے آگے خشوی صاحب سے پوچھنا ہے کہ خشوی صاحب نے جو اتنا شو ڈالا ہوا تھا کہ تباہ کر دیا سارا عربیوں سے تعلقات، شاہ صاحب کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، ایک کوالالمپور سمٹ تھا اس پہ غلط فہمی ہوئی اور خشوی صاحب ایسے ہی اس چیز کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر رہے ہیں. کل تک ان کو بہت محبت تھی عمران خان سے، اب ناراضگی ہے. اس پہ ہی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.